جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کے دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو۔ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے نام ہی سے